جلا وطنی کی ایکسپیرینس پہ ایک اور نظم ہے. نظمیں تو بہت ہیں لیکن یہ ایک اور نظم میری نظر سے گزری. میرے ملنے والے اس کا ٹائٹل ہے. کب کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی اسی ایگزائل میں ہے جب ضیاء الحق کے زمانے میں فیض صاحب گئے, اور یہ بیروت میں لکھی گئی تھی جب وہ بیروت میں لوٹس میگزین کے ایڈیٹر ان چیف تھے. یہ اس زمانے کی ہے. صحیح. لیکن اس میں آپ کو وہی کرب آپ کو یہاں نظر آئے گا ایک اور فارم میں. وہ در کھلا میرے غم کدے کا, وہ آگے میرے ملنے والے, وہ آگئی شام اپنی راہوں میں فرش افسردگی بچھانے, وہ آگئی رات چاند تاروں کو اپنی آزردگی سنانے, وہ صبح آئی دمکتے نشتر سے یاد کے زخم کو منانے, وہ دوپہر آئی آستی میں چھپائے شعلوں کے تازیانے. یہ سب آئے میرے ملنے والے کہ جن سے دن رات واسطہ ہے, پہ کون کب آیا کب گیا ہے, نگاہ و دل کو خبر کہاں ہے, خیال سوئے وطن رواں ہے, سمندروں کی عیال تھامے, ہزار وہم و گما سنبھالے, کئی طرح کے سوال تھامے. بہت خوبصورت. یہاں آپ کو بہت خوبصورت جو جلا وطنی کا کرب ہے, یہ آپ ہو نہیں سکتا آپ اس کو پڑھیں تو وہ کرب محسوس نہ کریں. اور وہ جو پہلے بات کی تھی نا عامر آپ نے کہ اس زندگی کی اسٹیج پہ جو ان کا ایگزائل تھا اس کا دکھ ان کو جی بہت تھا. اچھا, اس کے تھوڑے ورڈز دیکھ لیتے ہیں. وہ در کھلا میرے غم کدے کا, در کا مطلب دروازہ. وہ در کھلا میرے غم کدے کا, وہ آ گئے میرے ملنے والے, وہ آ گئی شام اپنی راہوں میں فرش افسردگی بچھانے. ہاں, تو شام جو ہے وہ آ گئی ہے جو کہ افسردگی کہتے ہیں سیڈنس کو, کہ میری راہوں میں سیڈنس بچھانے. وہ آ گئی رات چاند تاروں کو اپنی آزردگی سنانے. رات آ گئی ہے. اب یہ جو چاند تارے نکلتے ہیں وہی چاند جو وطن میں بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا خوبصورت لگتا ہے, آپ کو محبوب جیسا لگتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ رات آئی ہے, اب چاند تارے نکلے ہیں, یہ جو رات ہے یہ چاند تاروں کو اپنے دکھ کے افسانے سنائے گی. تو دل کا حال ان کا, دا اسٹیٹ آف وہ جو سیڈنس ہے وہ اس کی ڈیپتھ اس سے پتہ چلتی ہے. کوئی لمحہ دن کا ایسا نہیں ہے جس میں یہ احساس آپ اس کے علاوہ آپ نے کچھ محسوس کیا ہو, چاہے رات کو, شام کو, دن کو, دوپہر کو, ہر وقت آپ کو ایک نئی طرح کی اذیت مل رہی ہے وطن سے دوری کی. وہ صبح آئی دمکتے نشتر سے یاد کے زخم کو منانے. یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے. اچھا, صبح میں روشنی ہوتی ہے تو دمکتے کا لفظ, دمکتے کا مطلب چمکنا دمکنا, کہ اس کی چمک سے انہوں نے لیا ہے. لیکن وہ آئی دمکتے نشتر سے. نشتر ہوتا ہے جو اسکیلپل جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں, اس کو سرجن یوز کرتے ہیں کاٹنے کے لیے. تو پرانے زمانے میں جو وید حکیم ہوتے تھے وہ لگاتے تھے زخم کے بھئی یہاں سے نکل جائے اور یہ زخم بھر جائے. وہ صبح آئی دمکتے نشتر سے, روشنی کے نشتر سے یاد کے زخم کو منانے. جس طرح نشتر جو ہے وہ زخم کو وہ کرتا ہے نا, ایک طرح سے بڑھائی دیتا ہے, زخم لگا دیتا ہے. تو یہ صبح جو آئی ہے یہ یاد کے زخم کو اس نے اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے. یعنی سکون مجھے کہیں نہیں, سکون کہیں نہ شام کو, نہ رات کو, نہ صبح کو. وہ دوپہر آئی آستی میں چھپائے شعلوں کے تازیانے, کہ دوپہر آئی, دوپہر کی گرمی ہے, وہ اپنے آستین میں شعلوں کے, آگ کے وپ, جو چابک تازیانہ ہے, تو وہ آگ کے وپ لے کے آئی ہے جو اب دوپہر مجھے اس سے وہ مار رہی ہے. یہ آئے سب میرے ملنے والے, کہ یہی ہیں بھائی یہاں پہ میرے ملنے والے. یہ آئے سب میرے ملنے والے کہ جن سے دن رات واسطہ ہے, پہ کون کب آیا کب گیا ہے, نگاہ و دل کو خبر کہاں ہے, خیال سوئے وطن رواں ہے. سوئے کا مطلب کی طرف, وطن کی طرف. خیال جو ہے وہ وطن کی طرف رواں ہے. سمندروں کی عیال تھامے. تو عیال جو ہے وہ گھوڑے کی گردن پہ جو لمبے بال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ جو
گھوڑوں کو گھڑ سواری کے لیے لگام وغیرہ اور یہ سب کچھ نہیں تھا تو آپ ان بالوں کو پکڑ کے جاتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا ذہن، میرا خیال جو ہے وہ سمندروں سے ہوتا ہوا 7 سمندروں کے دور جو میرا وطن ہے اس طرف جا رہا ہے. ہزار وہم و گمان سنبھالے. یہ اس فکر میں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کئی طرح کے سوال تھامے. سوال ان کے کیا ہوں گے کہ میں کبھی جا پاؤں گا، کبھی مل پاؤں گا، میرا اپنے وطن سے کبھی دوبارہ ملن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یار یہ جو ہے ایک دفعہ پوری نظم عامر پڑھ دیں. وہ در کھلا میرے غم کدے کا، وہ آگے میرے ملنے والے، وہ آ گئی شام اپنی راہوں میں فرش افسردگی بچھانے، وہ آ گئی رات چاند تاروں کو اپنی آزردگی سنانے، وہ صبح آئی دمکتے نشتر سے یاد کے زخم کو منانے، وہ دوپہر آئی آستی میں چھپائے شولوں کے تازیانے. یہ آئے سب میرے ملنے والے کہ جن سے دن رات واسطہ ہے، پہ کون کب آیا کب گیا ہے، نگاہ و دل کو خبر کہاں ہے، خیال سوئے وطن رواں ہے، سمندروں کی عیال تھامے، ہزار وہم و گما سنبھالے، کئی طرح کے سوال تھامے. ایک طرح سے ناتمام جسے کہتے ہیں، ایک طرح سے یہ انہوں نے یہ نظم جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں کیا. اینڈ نہیں ہے کیونکہ سوال ہی سوال ہے، جواب نہیں انہیں مل رہا. تو اس لیے نظم کا بڑا ایک سوال پہ انہوں نے اس کا اینڈ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ فیض صاحب بہت مشہور شاعر تھے اور ان کے چاہنے والے خاص طور پہ جتنے پاکستان میں تھے اتنے ہی پاکستان سے باہر تھے، شاید زیادہ تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ دیش سے دوری وہ کس حد تک ان پہ حاوی ہو گئی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے ان کی ایک پوئم کا ایک بند ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کر دیکھا ہے 100 بار کہ جب راہوں میں دیس پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، قافلے قامت و رخسار اور لب و گیسو کے پردہ چشم پہ یوں اترے ہیں بے صورت و رنگ، جس طرح بند دریچوں پہ گرے بارش سنگ. جس طرح بند دروازوں پہ پتھروں کی بارش. بیوٹی کے جتنے بھی میٹافرز تھے، قامت، رخسار، لب، گیسو، وہ سارے اویلیبل تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی چیز بھاتی نہیں تھی. بہت خوبصورت. تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، یہ سنا. تو پلیز آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا کہ ہم اسے کس طرح آپ کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. اور اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. آداب.